أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. اولما کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تمہیں مصیبتن ایک مصیبت قد تحقیق اصابتم پہنچائی تم نے مثلیہا اس سے دگنی قل تم کہا تم نے انا کہاں سے آئی ہاذا یہ قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی اعلی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مقابل پر تمہاری طرف سے پڑ چکی ہے۔ تو کیا ہے؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو نکھارنے کے لیے، لیکن آزمائش میں مومن اور منافق کا رویہ فرق ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی کونپل کی طرح ہے، ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں اور ہوا کے ساتھ جھولتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہیں، کبھی اسے سیدھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی اس پودے کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو اپنے تنے پر مضبوط کھڑا رہتا ہے، اس کی کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، یعنی اس کی اکڑ ختم ہی نہیں ہوتی، پھر موت ہی اس کو پکڑ کر گراتی ہے، اس سے پہلے وہ سبق ہی نہیں لیتا۔ ہم سب کو پودے کی طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کبھی گر گئے، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی پیچھے ہو گئے، کبھی آگے ہو گئے، کبھی سیدھے ہو گئے، کبھی پھر کر گر گئے، پھر گر گئے، کبھی ایمان اوپر ہو گیا، کبھی نیچے، یہ تو ہوتا ہی رہے گا ساری زندگی۔ کبھی سخت تکلیف ہوتی ہے، کبھی کسی طرف سے کوئی ایسی بات پہنچتی ہے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن محسوس کرتا ہے، پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیشہ یہی کہیں کہ اس میں بھی خیر ہے، ہر وقت خیر کی تلاش میں رہیں۔ بعض باتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ بھونچال سے کم نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ آ کر آپ کو ایسی خبر سناتے ہیں کہ آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے۔
پھر ہم کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسی کیفیت یقیناً آپ میں سے ہر ایک کے اوپر گزری ہوگی کہ کسی خبر نے سخت ترین تکلیف دی ہوگی، شدید ترین اندر سے ہلا مارا ہوگا اس نے، جس چیز کو آپ کبھی ایکسپیکٹ ہی نہ کر رہے ہوں، اس کے بعد آپ ایک نئے انسان بن کر نکلتے ہیں اور دل میں جو الجھنیں ہوتی ہیں وہ سب نکل چکی ہوتی ہیں، ایک نئی زندگی ملتی ہے آپ کو۔ مومن پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اسے اس کیفیت سے گزارا، اس اندھیرے سے گزار کر پھر روشنی دے دی۔ تو ایز لانگ ایز اللہ کی مدد ساتھ رہے، تکلیفیں انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، بلکہ اس کے درجات بلند کرتی ہیں، اس کے اخلاق کو بہتر کرتی ہیں، اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اسے پہلے سے بہتر انسان بناتی ہیں، لیکن منافق کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصابتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔